ہمارا ابا کا انتقال ہوتا ہے، اماں کا انتقال ہوتا ہے، نانا نانی کا انتقال ہوتا ہے، خالہ اور چاچا اور چاچی کا انتقال ہوتا ہے، رشتہ دار اقارب کا انتقال ہوتا ہے، تو ہم کبھی ڈھول تو نہیں بجاتے. جنازے کی نماز میں ہم نکلتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں، ڈھول تو نہیں بجاتے. خالہ اماں کے جنازے میں ہم جا رہے ہیں، تسبیح تحلیل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، زبان پہ اللہ کا ذکر تسبیح تحلیل کر رہے ہیں، ہم تو وہاں میوزک نہیں بجاتے. یہ شریعت میں کون سی چیز آ گئی؟ کس نے حکم دیا؟ کس نے بتایا؟ کون سے عالم نے آپ کو بتایا؟ کون مفتی صاحب نے آپ کو یہ خبر دیا کہ امام حسین سے اگر تمہیں محبت ہے تو تمہیں ڈھول بجانا پڑے گا، امام حسین سے تمہیں لگاؤ ہے تو ڈھول بجانا پڑے گا، امام حسین سے تمہارا تعلق ہے تو مرثیہ گانا پڑے گا، امام حسین سے تمہارا تعلق ہے تو تمہیں شعر و شاعری کرنی پڑے گی، ماتم کرنا پڑے گا، رونا پڑے گا، زنجیر سے اپنے پیٹھ پر مارنا پڑے گا اور اپنے پیٹھ کو نوچنا پڑے گا، خون نکالنا پڑے گا، چہرہ خون آلود کرنا پڑے گا، سر پر مارنا پڑے گا. اس طرح کی حرکتیں کرنا کس نے آپ کو بتایا؟ کون ہے مفتی صاحب؟ کون ہے آپ کے عالم صاحب؟ کون ہے آپ کے شریعت کے جانکار؟ کون ہے آپ کے قرآن کے پڑھنے والا؟ کون ہے آپ کے حدیث کو جاننے والا؟ کس نے آپ کو بتایا؟ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید ہوئے، کسی نے ماتم نہیں کیا. میرے نبی کے صحابہ جنگ احد میں شہید ہوئے، کسی نے ماتم نہیں کیا. میرے نبی کے صحابہ جنگ خیبر میں شہید ہوئے، کسی نے ماتم نہیں کیا. میرے صحابہ جنگ بدر میں شہید ہوئے، کسی نے ماتم نہیں کیا. کسی نے نہ ماتم کرنے کے لیے کہا، نہ کسی نے ماتم کیا. مگر میرے بھائیوں، شہیدوں میں سب سے بڑا شہید اگر کوئی ہے جس کو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا شہید، سب سے بڑا شہید کا خطاب دیا، وہ ہے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کاٹی گئی، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی، جسم کو ٹکڑا ٹکڑا کیا گیا. جسم کا ہندا نے بوٹی بوٹی کرا کر کے اپنے گلے میں ڈالا اور ان کی کھوپڑی میں پانی ڈال کر کے اپنے قسم کو پورا کیا اور پیا. تو سب سے بڑا شہید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا چچا، کیا ان کے لیے میرے نبی نے پھر ماتم کا حکم کیوں نہیں دیا؟ ان کے لیے رونے دھونے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس سے حضرت حمزہ کے شہید کرنے والوں سے بدلہ لوں گا. اللہ پاک نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اللہ کے نبی کی زبان سے جب یہ بات نکلی، اللہ پاک نے عرش سے قرآن کریم میں قرآن کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا، میرے محبوب آپ ان سے زیادہ آپ قصاص نہیں لے سکتے، جیسے اس نے کیا ہے ویسے آپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. اللہ کی ناراضگی ظاہر ہو گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کے کہنے کی وجہ سے. تو جو شہیدوں کے سردار ہیں ان کے لیے آج تک کسی نے ماتم نہیں کیا. کیا آپ لوگوں کو، سب لوگوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں ہے؟ امام حسین سے محبت ہے تو آپ ایسا کریں گے. حضرت حمزہ سے آپ کو محبت نہیں ہے؟ میرا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے لیے تو کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ محبت نہیں، یہ اپنا رسم ہے. یہ محبت نہیں، یہ اپنا رواج ہے. یہ محبت نہیں، یہ اپنا ایک کارنامہ ہے لوگوں کو اور شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ذات سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ایسے ایسے حرکتوں سے اور ایسے ایسے کاموں سے اللہ ہمیں حفاظت فرمائے، اور گناہ کے ان کاموں سے اللہ پاک ہمیں دور دور تک رہنے اور آقا علیہ السلام کی محبت، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اپنے قلب و جگر میں سمانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.